خوب چرچا رہا شب بھر اس ملاقات کا جو وزیراعظم پاکستان عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ہوئی۔ کچھ سیکنڈز کے ویژولز جاری کیے گئے اور مسٹری کے اندر مزید اضافہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں، ہر زاویے سے ان ویژولز کا تجزیہ کیا گیا۔ یہ پہلے دیکھا گیا کہ جی جب آرمی چیف کی پہلے ملاقات ہوتی تھی تو پھر وہ 3 اس میں لوگ ہوتے تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوتے تھے، اس میں تو ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے، مسلسل ملاقاتوں میں آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی نظر نہیں آتے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ پہلے جب آرمی چیف کی ملاقات ہوتی تھی تو سیٹنگ ارینجمنٹ کس قسم کا ہوتا تھا، صوفوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ آرمی چیف جو ہے وہ اسٹریٹ بیک والی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جگہ وہی ہے، ظاہر فرنیچر بھی پھر وہی ہوگا، لیکن اس مرتبہ کرسی تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی پھر تجزیہ کیا گیا کہ اس ویژول کے اندر چہرے کے ایکسپریشنز کیا ہیں، موڈز کیا ہیں۔ وزیر اعظم کو زیادہ بولتا ہوا دکھایا گیا، ہاتھ ہلاتا ہوا دکھایا گیا اور بہت زیادہ خوشگواری بعض تجزیوں کے مطابق جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو ان ویڈیوز کے اندر نظر نہیں آتی۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اس نے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی مسٹری میں مزید اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آرمی کے جو پروفیشنل معاملات ہیں ان سے متعلق بات چیت ہوئی۔ اب ظاہر ہے آرمی کے پروفیشنل معاملات ہوں گے نا، آرمی کے ان پروفیشنل معاملات کون سے ہوں گے؟ جی وہ غریب قسم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر چونکہ تفصیل اس کے اندر کوئی نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آرمی کے کون سے پروفیشنل معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہوئی۔ بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، آرمی کو نئے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی نئی ڈیلز ہو رہی ہیں، یا کوئی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق کمان سے ہے۔ پھر اسپیکولیشن چلی گئی جی کہ یہ میٹنگ تو ہوئی ہوگی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے، نیا آرمی چیف نے آنا ہے نہیں آنا ہے، کب آنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب پہلے فرما چکے ہیں کہ اس کے اوپر اسپیکولیشن نہ کریں، جلدی کیا ہے، ابھی تو ان کا ٹینیور باقی ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ضمنی معاملات ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ان کے اوپر زیادہ وقت نہ صرف کیا کریں۔ فوکس ظاہر کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اگر بحث چل رہی ہو ہمیں بھی اس کو ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اصل ایشوز نہیں ہیں۔ اصل ایشوز کی فہرست میں جو ٹاپ موسٹ ایشو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سمت کس طرف جا رہی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر ایسا آپ کو کوئی ثقافت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی نظام بنتا ہوا نظر آتا ہے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو اور فلاح ہو اور ملک جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جائے؟ کیا معاشی ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی بھیانک تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ یہ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں شہباز رانا صاحب کی کہ پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ حکومت نے جو اسی سال میں جو قرضے لیے ہیں وہ 78% پچھلے سال جو خود ہی قرضے لیے ہیں ان سے زیادہ قرضے لیے ہیں۔ 10.4 بلین ڈالر جو ہیں اس حکومت نے قرضے لیے ہیں۔ یہ رپورٹ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان قرضے لینے کی جو سورسز ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے آپ نے یہ قرضے نہ اٹھائے ہوں۔ یہ بھی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ جو مہنگے ترین قرضے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، مہنگے ترین قرضے ہیں وہ اس حکومت نے اب کانٹریکٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، وہ لینے شروع کر دی ہیں۔ یہ رپورٹ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ہم قرضے اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہیں، پچھلے قرضے واپس لینے کے لیے ہم نے یہ قرضے لینے ہیں، تو وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ پچھلے سال جو قرض پہلے لیے ہوئے تھے ان کو واپس کرنے کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ یعنی اس طرح آپ سمجھے کہ اگر آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے 10 روپے اور آپ اس 10 روپے کو واپس کرنے کے لیے 30 روپے مزید قرضہ لے رہے ہیں تو کوئی سوال تو یہ پوچھے گا نہیں، قرضہ آپ نے 10 روپے واپس کرنا ہے تو اب 30 روپے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو رپورٹ آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے نئے قرضے نہیں لیے گئے۔ 80% یہ رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے قرضے اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ جو نان پروڈکٹیو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے، آپ نے بجٹ کے گیپس کو پورا کرنا ہے، آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے، آپ اکانومی کو ری بیس کر کے اس کے فگرز تو اچھے کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹاک شوز کے اندر یہ بات کرنی ہوتی ہے، پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ کی معاشی حالت درست نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ روزویلٹ ہوٹل جو پی آئی اے کا تھا، اس کے جو نقصانات ہیں اس رپورٹ کے مطابق، ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بحرین کے بینک سے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے۔ جو اگر فائنانس منسٹر ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف وہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان جو نیوکلیر پاور ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مہربانی کی ہے آئی ایم ایف نے کہ انہوں نے اپنا جو ریویو ہے پاکستان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو کارکردگی ہے اور اگلے دنوں میں جو انہوں نے ٹرانش ریلیز کرنی ہے وہ ریویو انہوں نے مؤخر کر دیا ہے۔ مہربانی کی ہے فائنانس منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، ہماری درخواست پہ کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی اس وجہ سے نے مؤخر کیا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل پاس نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیں،
اس کے اندر اگر کسی جگہ پر آزادی کی، فائنینشیل انڈیپینڈنس کی، سوورینٹی کی ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ملک ہوگا، جو بھی ریاست ہوگی، وہ اپنے یہاں پر قانون سازی اپنی مرضی سے کرے گی۔ یہاں پہ آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ IMF کو ساتھ سلام پیش کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی آپ نے مہربانی کی ہے کہ آپ نے مؤخر کر دیا ریویو، کیونکہ ہم نے آپ کی منشا کے مطابق بل نہیں پاس کر پائے، انشاءاللہ بل پاس کر دیں گے۔ یہ حالت ہے آپ کی اکانومی کی، اور یہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ یہ کہ ایک ایسی حکومت ہے کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کون سی ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، وہ تو ہم نے 90 دن میں کرپشن ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 90 دن میں نے کرپشن ختم کر دی تھی۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے جو ساری دنیا کے ممالک کے بارے میں ہے، وہ جو اگر آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 سال میں کرپشن کا گراف جو ہے پاکستان کے اندر یوں نہیں گیا، یوں گیا ہے، تو پرانسل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کی بھگت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، میں نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی کرپشن ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر، میں نے ختم ہی کر دیا 90 دن کے اندر کرپشن۔ یہی پرائم منسٹر آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 90 دن میں سارے کام کر دوں، وقت لگے گا اس میں۔ جب دل آتا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو وقت لگے گا، کبھی بتاتے ہیں 5 سال لگے گا، کبھی کہتے ہیں جی کہ 2 ٹرم لگیں گی، کبھی بتاتے ہیں جی کہ میں بے شک نکل جاؤں پاور سے لیکن میں مافیا سے لڑتا رہوں گا، کبھی آپ کو بتاتے ہیں جی کہ 90 دن کے اندر کرپشن ہی ختم کر دی۔ ایک ایسی حکومت ہے جو حقائق ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک ایسا نظام ہے جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے گلے سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جب تک ہم طاقت کے اندر ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ بات نہیں کرنی، ان کو زمین میں گاڑ کے رکھنا ہے۔ یہ اصل ایشوز ہیں۔ اگر تو چیف کی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ یا پرائم منسٹر کی ملاقات چیف کے ساتھ ان معاملات کے اوپر فوکس کرتی ہے تو ستہ خیر ہے۔ اگر ان معاملات کے اندر کوئی آپ کو بریک تھرو نظر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ محض ملاقاتیں ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر فوکس کر رہی ہیں تو اس سے ملک کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو اصل بحث پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ چیف کے لیے کرسی کون سی تھی، پہلے 3 بندے بیٹھتے تھے اب 2 بندے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں بحث کہ کسی کے پاس صوفہ ہے، کسی کے پاس کرسی ہے، کسی کا موڈ کیا ہے، وہ کرتے رہیں آپ بحث۔ لیکن اصل بحث پاکستان میں یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی معاشی سمت کیا ہے، اور جو ایک آپ نے خیالی پلاؤ ہے جو اب ہر وقت پکاتے رہتے ہیں، اب پکانے کے ساتھ ساتھ اس کے آپ نے لنگر بھی کھول دیے خیالی پلاؤ کے۔ پہلے تو خیالی پلاؤ پکتا ہوتا تھا نا اپنے لیے خود کو ہضم کروانے کے لیے، اب اس کے لیے لنگر بھی کھول دیے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ دیگ ہے نہیں لیکن آپ لائنوں میں لگ جائیں، اس دیگ سے آپ کھانا کھائیں کیونکہ یہ دیگ موجود ہے۔ جب اس قسم کے حالات ہوں، جب حقائق سے آپ اس حد تک دور ہو جائیں تو ظاہر ہے بہت پریشانی کی بات ہے، اور اوپر سے معاشی جو قدغن ہے وہ اس قسم کی ہو کہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے مالیاتی اداروں کے کہنے کے اوپر، اور آپ گھگیا کر ان کے سامنے جو ہے سبمیشنز پیش کر رہے ہیں، ان کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو حالات یقیناً خراب ہیں۔ تو کرتے رہیں ملاقاتیں، لیکن ملک کا تو کچھ بھلا ہو۔ پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے تو کم از کم کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اس مرتبہ ملاقات جو ہوئی ہے اس سے بھی کچھ نتیجہ نکلنے کی امید نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے جب وہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر یہی اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ کس کی کرسی کتنی بڑی تھی، کس کا موڈ کیا تھا، پہلے 3 ہوتے تھے اور اب 2 کیوں بیٹھے ہوئے۔